کسی کو میں نے یہ واقعہ سنایا تو وہ خاتون مجھے بہت عرصے بعد ملی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو واقعہ مجھے سنایا تھا مولا کا، چھٹے امام کا جو آپ نے مجھے سنائے تھے، وہ دن اور آج کا دن میرے پاس کوئی مشکل آ جاتی ہے تو میں یہ نیت کر کے باہر جاتی ہوں کہ سب سے زیادہ رزق وہ پا جاتا ہے جو مفلسی میں بھی صدقہ دیتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا خاص وظیفہ ہے جو رزق میں برکت ڈال سکتا ہے تو اس کے بارے میں بھی بتائیے گا۔ کھانے کے بعد سورہ توحید، گھر میں آئے سلام کریں، اس کے بعد سورہ توحید پڑھنا، اور امام زمانہ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیکل، معصوم کا فرمان ہے جو اپنے دور میں اس دعا کا ورد زیادہ کیا کرے گا وہ کبھی قرض میں مبتلا نہیں ہوگا، اس کا رزق اتنا بے پناہ ہو جائے گا، اس کا رزق وقت کے امام ضامن ہو جائیں گے، وہ اس کا رزق کا ایک بنا لیں گے، ذریعہ بن جائے گا، ان کو رزق وہاں سے آیا کرے گا۔ اور اگر رزق کی کمی بھی ہے، ظاہر ہے اس وقت تنگ دستی بھی ہوتی ہے، معصوم کا فرمان ہے تمہارے پاس اس دنیا میں جس چیز کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، تمہارے اتنے ہی گناہ معاف ہوتے جائیں گے، اتنا ہی حساب تمہارا کم ہوگا۔ بے شک اس دنیا میں ہمارے لیے مشکلات ضرور ہیں، مشکل ہوتی ہے، مشکل میں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ یہ بھی معصوم کا ہی فرمان ہے کہ سب سے زیادہ ایمان اس انسان کا کمزور ہوتا ہے جو مفلس ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بیماری ہی معصوم نے مفلسی کو کہا ہے، مگر جو انسان مفلسی میں صبر کر جائے اور پھر اس کا ایمان بچ جاتا ہے اور اس کو رزق خدا عطا کرتا ہے۔ لیکن اس مفلسی میں بھی معصوم کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ رزق وہ پا جاتا ہے جو مفلسی میں بھی صدقہ دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان چاہے وہ تھوڑا سا۔ اسی طرح ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی جاؤں، معصوم کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ صدقہ اس کا عرش پر جاتا ہے جو مفلسی میں صدقہ دیتا ہے۔ لیکن صدقہ دینے کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک شخص تھا چھٹے امام کے پاس، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا، اس نے کہا کہ مولا میں بہت غریب ہوں، قرضے میں مبتلا ہوں، گھر میں بچے فاقے چل رہے ہیں، بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، میں کیا کروں؟ معصوم نے فرمایا صدقہ دو۔ دوسرے دن پھر وہ شخص آ گیا، کہا مولا میرے گھر میں کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں، مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ معصوم نے فرمایا صدقہ دو۔ تیسرے دن پھر آ گیا، کچھ اشخاص بیٹھے ہوئے تھے، ان کا انتظار کیا کہ یہ چلے جائیں تو پھر میں مولا سے سوال کروں۔ جب وہ لوگ گئے تو قریب آ کر پوچھا کہ مولا میں 3 دن سے آ رہا ہوں اور میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ مولا میں مفلس ہوں، مقروض ہوں، قرضے میں مبتلا ہو گیا ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، پکانے کے لیے کچھ نہیں، تو میں صدقہ کیسے دے سکتا ہوں؟ تو معصوم نے فرمایا کیا تم صدقہ نہیں دے سکتے؟ کہا مولا میرے پاس 1 درہم بھی نہیں صدقہ دینے کے لیے۔ معصوم نے فرمایا کیا تم میرے دادا علی ابن ابی طالب کی ولایت پہ قائم رہنے والے جو لوگ ہیں، یا میرے دادا علی سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کو دینے کے لیے تمہارے پاس کیا مسکراہٹ بھی نہیں ہے؟ سبحان اللہ، مولا مسکراہٹ؟ معصوم نے فرمایا ہاں، جو میرے دادا علی سے محبت کرتے ہیں ان کو صرف مسکرا کر دیکھ لو، سب سے بڑا صدقہ یہ ہے، صرف مسکرا کر خوش اخلاقی سے دیکھ لینا آپ کا صدقہ ہے۔ مفلسی میں بھی کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو آپ ایک مسکراہٹ کا صدقہ دے سکتے ہیں، بلکہ ایک جگہ پر میں نے یہ واقعہ، جی بالکل، کسی کو میں نے یہ واقعہ سنایا تو وہ خاتون مجھے بہت عرصے بعد ملی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو واقعہ مجھے سنایا تھا مولا کا، چھٹے امام کا جو آپ نے مجھے سنائے تھے، وہ دن اور آج کا دن میرے پاس کوئی مشکل آ جاتی ہے تو میں یہ نیت کر کے باہر جاتی ہوں کہ آج میں یہاں جا رہی ہوں، جتنا بھی مولا کائنات سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے میں ان کو مسکرا کر دیکھوں گی، مولا میری مشکل حل کر دیجیے گا۔ تو کہنے لگی یقین کیجیے خانم کہ میں جب بھی یہ نیت کر کے نکلتی ہوں، ان کو مسکرا کر دیکھتی ہوں، میری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اس قدر مولا سے محبت کرنے پر ان کے ماننے والوں سے خوش اخلاقی سے بات کرنے کی آپ کی ایسی مشکلات حل ہو جاتی ہیں کہ معصوم فرما رہے وہ آپ کا صدقہ نکل جاتا ہے، اور مشکلات بھی دور ہو جاتی ہے۔